پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کرو آ کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر آہرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما مہر از تبندہ گشت، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست عزیز، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ معزز سامعین ذوی احتشام، ادب خردگان نگاہ محبت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو رمضان المبارک کا یہ والا جمعۃ المبارک، انتہائی سعادتوں والا جمعہ آپ سب کو مبارک ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بہت اہم اور بہت حساس نوعیت کا موضوع ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ یہ موضوع اس حساب سے اہم ہے کہ جو لبرل طبقہ ہے، جو کہتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، یا یہ جو کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آج کا جو لیکچر ہے، آج کا جو موضوع ہے، بہت اہم ہے۔ موضوع ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف سورہ مبارکہ، چند آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ الحجرات۔ بولیے حجرات۔ یہ 26واں سپارہ ہے، اور اس سورت کو سورہ حجرات کے ساتھ ساتھ سورۃ الادب بھی کہا جاتا ہے۔ ایک نام ہے اس کا سورۃ الحجرات، اور دوسرا نام ہے سورۃ الادب۔ سورۃ الادب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اس سورت میں میرے آقا کا ادب و احترام بتایا ہے، اور جو شخص اپنی زندگی کو کامیاب ترین گزارنا چاہتا ہے، وہ اسلامک زندگی ہو یا دنیاوی کوئی زندگی ہو، اس سورہ حجرات پر عمل کرے۔ اس کے کاروبار سے لے کے گھر تک کے معاملات، دین سے لے کے دنیا تک کے، اور دنیا اور آخرت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس صورت میں ہر طرح کا ادب دکھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے سپارے میں یہ پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بولیے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے یہ بات، پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، صحابہ سے یہ مسموم نہیں ہوتے، لیکن اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ یہ غلطی سرزد نہیں کرتے۔ کچھ بھی بات ہو یہ عوام الناس کو سمجھانے کے لیے سامنے معاملات آتے ہیں تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے راہ ہموار ہو جائے، ورنہ وہ تو ادب کے پیکر تھے، وہ تو بڑے نیک لوگ تھے۔ تو کچھ لوگوں نے نا عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پہلے قربانی کر لی۔ قربانی کا جو مقصد ہوتا ہے کہ جو وقت شروع ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جائے، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو عید کی نماز پڑھو اور تم قربانی کر لو۔ اب اگر 6 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، 6:30 ہو رہا ہے، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے، جب بھی سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب کوئی بندہ 8 بجے قربانی کرے، 9 بجے کرے، 10 بجے کرے، وہ تو ساری جائز ہے۔ کوئی 6 بجے کر لے، سورج نکل آیا تو وقت شروع ہو گیا ہے، مگر ابھی میرے آقا نے قربانی نہیں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت جب شروع ہو گیا، قربانی جس نے بھی کر لی قربانی قبول ہو جانی چاہیے، مگر ابھی حضور نے قربانی نہیں کی تو کچھ لوگوں نے قربانی کر لی۔ رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے آقا کی بارگاہ میں جا، یہ آیت مبارکہ لے جا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب قربانی کا وقت بھی ہے مگر ابھی محبوب نے قربانی نہیں کی۔ رب کو یہ گوارا ہی نہیں ہوا کہ کوئی شخص میرے آقا سے آگے بڑھ گئے۔ رب کسی صورت میں بھی دنیا والوں کو محبوب سے آگے نہیں جانے دے رہا۔ آپ یہ دیکھیں، دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، وہ اپنے قانون خود بناتا ہے، اور جب تک اس کی حکومت ہے اس کے قانون تب تک چلتے ہیں۔ جیسے ہی اس کی حکومت ختم ہوئی اس کے بنائے ہوئے قانون ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر ختم نہ بھی ہوں کوئی 10 سال 15 سال بعد وقت کی نوعیت ایسی بدل جاتی ہے، قانون خود بخود بدلنا پڑتا ہے۔ اور دنیا کا جو دربار ہے اس کا قانون اس کے دربار تک چلتا ہے، اور بادشاہ خود بناتا ہے، اور وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں، بعد میں خود ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر کائنات میں یہ دربار ایسا ہے، حضور کی بارگاہ کا مقام ایسا ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب و احترام ایسا ہے کہ اس دربار کا جو ادب ہے یہ رب خود بتا رہا ہے کہ اس دربار کا یہ ادب ہے۔ آپ حضور کی شان کا اندازہ تو لگائیں، آپ حضور کا مقام کا اندازہ تو لگائیں، مقام سوچے تو صحیح، وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی جس کا ادب مصطفیٰ کا رب خود بتا رہا ہے۔ وہ گنبد خضرا میں کتنی اعلیٰ ہستی جلوہ افروز ہوگی کہ جن کا ادب رب عرش معلیٰ سے خود بتا رہا ہے کہ دنیا والوں یہ میرے محبوب کا ادب ہے۔ تو کچھ لوگوں نے قربانی جو پہلے کر لی، رب نے فرمایا محبوب ان کو فرما دیجئے تمہاری یہ قربانی قبول نہیں۔ کیوں؟ ابھی میرے آقا نے قربانی قبول نہیں کی۔ جب حضور نے قربانی قبول نہیں کی تو کسی بھی شخص
ابھی اگر حضور نے قربانی نہیں کی تو کوئی بھی شخص حضور سے آگے بڑھے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں ہر معاملے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اپنے معاملات میں آگے رکھنا پڑے گا۔ اچھا دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، چلے حضور سے تو آگے کوئی بڑھ گیا، حضور تو ظاہری دنیا میں اس وقت جلوہ افروز تھے، یا حضور بصورت جسمانی موجود تھے، چلتے وقت کوئی آگے بڑھ سکتا تھا، کوئی فیصلہ کرتے وقت آگے بڑھ سکتا تھا، کوئی بات کرنے میں سبقت لے سکتا، لیکن یہ اللہ کا کہاں سے سبقت لینے والا معاملہ آ گیا؟ بات ہے کہ نہیں بھائی؟ رسول سے تو آگے بڑھ گئے، مگر اللہ سے کیسے بڑھ سکتے ہیں آگے؟ اللہ تو ہے ہی اپنے شان کے لائق سب سے اوپر، جو کہیں نظر بھی نہیں آتا لیکن ہر جگہ موجود بھی ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ حاضر، وہ کسی صورت سے پاک ہے، اس سے آگے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ حضور تو دو بندے ایسے جا رہے ہیں، ان سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہستی ہے وہ نظر ہی نہیں آتی، اس سے آگے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ بات سوچیں گے، ایک ذات ہے جو نظر ہی نہیں آتی، اس سے آگے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ لیکن رب نے فرمایا جو شخص میرے محبوب سے آگے بڑھا در حقیقت وہ رب سے آگے بڑھ گیا۔ جو شخص میرے محبوب سے آگے بڑھا در حقیقت وہ میرے سے آگے بڑھا، رب سے آگے بڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی جو پہلی آیت مبارکہ فرمائی اس کے اندر یہ فرمایا کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو میرے محبوب سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو ادھر ہم کچھ لوگ کہتے ہیں یار جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے وہ دیکھتے ہیں، جیسے ہم سنتے ہیں ویسے وہ سنتے ہیں۔ بھائی اگر حضور کو نورانی تصور کیا جائے، کائنات میں مصطفیٰ کے نور جیسا نور کوئی نہیں ہے، اور اگر حضور کو بشری طور پہ تصور کیا جائے، مصطفیٰ سے بڑھ کے خیر البشر کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے دلوں میں حضور کا ادب ہر دم پوست رکھو، کسی بھی لیول پہ حضور کے بارے میں ہمارے سے بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بات کرنے میں، کوئی گمان کرنے میں، کوئی سوچنے میں، کوئی سمجھنے میں حضور کے بارے میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ عقل کے پیرامیٹر کے اوپر ہمیں حضور کو نہیں ناپنا تولنا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ صاف صاف سے لکھا ہے، ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو پڑھو تو تمہیں صاف پتہ چل جائے گا۔ ایسے بات نہیں ہوتی۔ اس دین کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہمیں پڑھنا پڑے گا، باقاعدہ علماء تصوف، علماء دین کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا۔ تو جب قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں عقل کے دوڑانے پڑتے ہیں، تو جس کے اوپر یہ قرآن آیا ہو آپ بتائیں اس کو ہم اپنی عقل کے لیول سے کیسے سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ تو جنہیں کہتے ہیں انے واہ حضور دے نال پیار، آپ نے وہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، اور ادب و احترام کا بھی لیول ہم نے وہ رکھنا ہے۔ تو اگلی آیت مبارکہ میں رب فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والوں، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو محبوب کی آواز سے بلند۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اب میں کوشش کرتا ہوں میں آیت مبارکہ زیادہ پڑھوں اور آپ بس سمجھتے جائیں تھوڑا تھوڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں نہ کوئی بات چیت کر رہے ہیں، کوئی قافلہ آیا سرکار کی بارگاہ میں، تو اس قافلے کا حاکم، اس قافلے کا سردار بنانے کے بارے میں دونوں اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صحابہ کا جرمن میرا کا جلوہ افروز ہے اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دو صحابہ بڑے تھے، تو اپنی رائے، حضرت ابو ہوتا ہے نا، ہر بندہ اپنی اپنی رائے دیتا ہے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ رائے پیش کرتے کرتے آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی۔ گھر دے اندر بھی مشورہ ہوتا ہے تو گلاں اونچیاں ہو ہی جاندیاں نے نا، بھاویں پیار نال ہی ہون، آواز تھوڑی اونچی ہو گئی۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جائے گی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان میں یہ معاملات تھے، یہ امت کو سمجھانے کے لیے سارے معاملات پیش کیے جاتے ہیں کہ قیامت تک کے جو مسلمان آئیں کبھی میرے آقا کی بارگاہ میں جائیں، کبھی بھی آواز بلند نہ کریں۔ اور اپنی ایک مثال ہے، 100 معاملات بیٹھے ایسے ہو جاتے ہیں جہاں پہ حضور کی بات ہو جاتی ہے، کبھی بھی عقل کے گھوڑے ایسے نہ دڑاؤ کہ حضور سے آگے چلے جاؤ تو کو جی میں آگے ہوں، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ سپیریٹ نہیں۔ رب کا قرآن ادب بتا دیے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو آواز بلند ہو گئی، اب گفتگو کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی، اللہ معاف کرے، کوئی بحث تکرار، کوئی بہت زیادہ کوئی دشمنی نہیں، صرف باتیں کرتے کرتے آواز اونچی ہو گئی۔ رب نے فوری جبریل کو بھیجا، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا، صحابہ کو فرما، صحابہ کو عرض کر بے شک آپ باتیں کریں مگر آواز نیچی رکھیں، محبوب کی بارگاہ ہے۔ دیکھیں اس ہستی کا مقام، دیکھیں کہ رب جس کے ادب و احترام کی نگرانی خود فرما رہا ہے۔ اب اس ہستی کا لیول تو دیکھیں نا حضرت صاحب، رب خود فرما رہا ہے کہ اس کا ادب یہ ہے، اس ہستی کا ادب یہ ہے، آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول یہ بھی ہے جو اب بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہ ذرا اونچا سنا کرتے تھے، آپ ذرا اونچا سنا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ اونچی سندا ہے پھر بولدا بھی اونچی ہے، عادت ہو جاتی ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ میں ہولی ہولی بولنے، وہ اپنے مطابق بولتا ہے لیکن وہ ہوندا بڑے اونچی ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ ذرا اونچا سنتے تھے تو بولتے بھی نہیں۔ حضور کو سم ٹائم بعض اوقات نا پریشانی ہوتی تھی، اذیت ہوتی تھی، گراں گزرتا ہے اونچا بولنا، ان کو میرے کان سے آگے بولے تو میں تو پریشان ہی ہونا۔ حضور کو تھوڑی سی طبیعت جو ہے نا وہ پریشانی والی ہوتی کہ اتنی اونچی آواز۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ رب نے فوری جبریل کو بھیجا، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا اور یہ آیت مبارکہ سناؤ کہ میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ لیول آف پیوریفیکیشن تو دیکھیں، لیول آف رسپیکٹ تو دیکھیں۔ ایک بندے کی نیت نہیں، نہ حضور نے منع فرمایا کہ آپ اونچی نہ بولو، حضور کے دربار کے ادب کا جو پرسین کا جو لیول ہے وہ رب خود ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے، خود دھیان رکھتا ہے کہ خبردار کسی کی آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو، اس لیول کا، اس ادب کا جو وہ جو لیول ہے وہ کراس ہو، ہمیشہ ادھر ادب رکھنا ہے صاحب نے۔ تو رب خود اپنے محبوب کا ادب بیان فرما رہا ہے۔ اور دیکھیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی تو کیا اس کے پچھلے گناہ ضائع ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ بتائیں، آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کے پچھلے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں ضائع ہوں گے۔ بھائی اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کو صرف اس کا گناہ ملے گا، پچھلے عمل تو سیم ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اس کے بعد جو ہے والدین کی نافرمانی، شراب پینا۔ اگر آپ سوچئے ایک بندہ شراب پیتا ہے، اب شراب پینے سے اس کے پچھلے گناہ ضائع ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ضائع کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ شرک کرے یا اس طرح کے کوئی معاملات کرے تو وہ کافر ہو جائے، وہ کافر ہو جائے، یعنی جب وہ کفر کی حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کے تمام گناہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ رب نے یہاں بھی یہی فرمایا، اگر ایک بندہ میرے آقا کی دربار کا ادب نہ ملحوظ خاطر رکھ سکے، حضرت صاحب نمازیں پڑھنے سے تو گناہ ضائع نہیں نہ ہوتے، صرف گناہ
امال ضائع نہیں ہوتے، گناہ ہوتا ہے نا، لیکن بندہ مسلمان رہتا ہے، نماز نہیں پڑھی مسلمان رہتا ہے، حج ادا نہیں کیا مسلمان رہتا ہے، لیکن رب یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے آقا کا ادب و احترام نہ کیا، التحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جس بندے نے میرے آقا کا ادب و احترام نہ کیا، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اعمال ضائع کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں وانتم لا تشعرون، جب یہ ہوگا تو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے، تمہیں کفر کی حد لگ چکی ہوگی۔ اب بندہ کہے، میں حضور کو اپنے جیسا کہتا ہوں، یارو بھی تو ساڑھے ورگے سن نا، تم بہت ہی آگے چلے جاتے ہو حضور سے محبت میں تو بالکل سیدھا سلامت ہوں، میں اپنی عقل سے فیصلے کرتا ہوں۔ اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ رب یہی فرما رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلنے دینا، میں نے تمہارے گناہ ضائع کر دینے، سارے تمہارے اعمال ضائع کر دینا، تمہیں کفر کی حد تک پہنچا دینا ہے۔ تو حضور کا یہ ادب کا لیول یہ ہے کہ جو شخص بھی اگر حضور کے ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا۔ تو دنیا کا کوئی مقام ہو، آپ کسی دفتر میں بیٹھے ہو، آپ کسی کچہری میں بیٹھے ہو، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئے سر خم کر لینا، جب بھی حضور کی بات آئے سر تسلیم خم کر لیں، یہ ادب کا لیول ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ آئی نا، جب یہ آیت مبارکہ آئی تو جو صحابہ تھے نا پاس بیٹھے، انہوں نے اپنی آوازوں کو اتنا پست کر لیا، اتنا پست کر لیا، ادب مصطفیٰ میں اتنا کو اپنی آواز کو مدھم کر لیا، سم ٹائم حضور کو بھی دوبارہ پوچھنا پڑتا، میرے صحابہ کیا بولا تم نے؟ یعنی پھر ادب اتنا کیا، جب ادب اتنا کیا، رب نے پھر خوشخبری کی نوید سنائی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو اپنے محبوب کی بارگاہ میں، جو میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، مصطفیٰ کی کچہری میں ہم تو نہیں تھے اس وقت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، دیگر صحابہ تھے نا۔ تو آج جو لوگ صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ادب مصطفیٰ میں آئے تھی، یہ صحابہ کے بارے میں آئی ہیں۔ تو ادھر اس آیت مبارکہ سے شان مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ شان اصحابہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ وہ صحابی رسول تھے جو مصطفیٰ کے ادب میں اپنی آوازیں اتنی پست کر لیتے تھے کہ رب نے دوبارہ قرآن بھیجا، محبوب جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، رب نے ان کے دل کو پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے اجر و ثواب ہے اور عظیم بخشش کا ثواب ہے۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اس صورت مبارکہ سے میں آخری آیت مبارکہ، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو محبوب کے حجروں کے باہر آ کے پکارتے ہیں، بے شک جو اپنے محبوب کے حجروں کے باہر آ کے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں۔ بات یہ کچھ لوگ، میرے آقا اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، تو کچھ لوگ آ کے پیچھے باہر سے آوازیں دینے لگ پڑی، باہر آؤ جی کلمہ پڑھاؤ سانو، باہر آئیں جی ہمیں کلمہ پڑھائیں، حضور ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کلمہ پڑھنا تھا نا تو فائدہ کس کا ہونا تھا؟ مسلمانوں کا ہی فائدہ ہونا تھا نا، نمبر آف مسلمز انکریز ہو رہے تھے، مسلمان بڑھنے تھے۔ تو حضور بھی کلمے کی تبلیغ کر رہے ہیں، حضور بھی تو کلمے کی تبلیغ کر رہے ہیں نا، دنیا والوں آؤ میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں۔ اب وہ بھی تو یہی آ کے کر رہے ہیں نا، اب وہ بھی تو یہی آ کر رہے، حضور باہر آئیے ہم کلمہ پڑھائیں، لیکن رب کو یہ مصطفیٰ کے آرام میں خلل ڈالنا گوارا نہیں ہوا۔ رب نے فرمایا محبوب یہ جو باہر سے آ کے تمہیں آوازیں دے رہے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ جو باہر سے آ کے دے رہے ہیں اکثرهم لا یعقلون، یہ تو ساری بے وقوف ہے۔
ان میں سے اکثر بیوقوف ہیں جو میرے آقا کو باہر سے آ کے آوازیں دے رہے کہ آپ کلمہ پڑھاؤ. محبوب ہمیں کلمے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ان کو ضرورت ہے. اگر ان کو ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بخشوانے تو پہلے ادب مصطفیٰ سیکھیں. آپ دیکھیں کلمہ پڑھنے سے مسلمان کی تعداد بڑھنی تھی، لیکن میرے محبوب کا ادب انہوں نے ڈسٹرب کیا، آرام میں خلل ڈالا. رب نے فوری قرآن میں فرمایا محبوب یہ جو باہر سے آ کے آوازیں دیتے ہیں نا یہ تو اکثر بیوقوف ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر تم صبر کرتے تو وہ تمہارے پاس خود تشریف لے کر آتے، یعنی حضور خود تشریف لے کر آتے، خیر اللہم، تو تمہارے لیے بہتر. تو صبر کرنا ہی بہتر ہے. میں جلدی جلدی جاتے ایک نوجوانوں کو ایک پیغام دے جاؤں اس آیت مبارکہ سے. والدین بیٹھے ہوں، استاد بیٹھے ہوں، اس کے بعد پیر صاحب بیٹھے ہوں، کوئی بندے اپنی گل سنان واسطے نا، یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا، توجہ رکھیے. بڑی بالفرض حضرت صاحب لیٹے نے، والد صاحب لیٹے نے، اما جان لیٹیاں نے، دادی دادا لیٹے نے، استاد صاحب کمرے دے اندر آرام فرما رہے ہیں. بچہ اندر پھٹ آئے جی اما جی گل تے سنیا رہے میری. استاد جی میں تہاڈا کدوں دا انتظار کرنا پیا. استاد صاحب تسی گئے نہیں، وہ مرشد دا انتظار پہ کرنے، گھنٹہ ہو گئے کمرے دے اندر لگے نے. تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین آرام فرما رہے ہوں، اگر تمہارے استاد آرام فرما رہے ہوں، تمہارے علماء کرام، حضرت صاحب ایتھے مولوی 5 منٹ نماز سے لیٹ ہو جائے نا، بندے دی آکڑ ساہ نہیں لیندی، مولوی لیٹ ہو گیا. تو مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے بارے کے تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر تمام نیچے والا طبقہ والدین کے مقابلے میں بچہ ہے، امام کے مقابلے میں مقتدی ہے، پیر کے مقابلے میں مرید ہے، یعنی کوئی بھی نیچے والا طبقہ، یعنی جو تقوی میں اوپر ہو، ان سے جو نیچے والا لیول ہے، اگر وہ صبر اختیار کرے ان کے لیے بہتر ہے. جو ایسا کرے واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے. تو یہ اولاد کے لیے سبق ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے. جب بھی ہمارے بڑے آرام کر رہے ہوں ہمیں انہیں اٹھانا نہیں چاہیے. تو یہ رب نے اپنے محبوب کا ادب بیان فرمایا ہے. اب میں